آخرت کو چھوڑ کر صرف دنیا کو محبوب رکھنا جو ہے یہ غفلت کا باعث ہو جاتا ہے. یعنی جو شخص دنیا میں ہوتے ہوئے آخرت نہیں سوچتا وہ غافل شخص ہے، اور جو صرف دنیا چاہتا ہے اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملتا. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. جو شخص اس جلد ملنے والی دنیا کا ارادہ رکھتا ہے ہم اس کو اس میں جلدی دے دیں گے، جو چاہیں گے، سب کچھ نہیں، جتنا ہم چاہیں گے اور جس کے لیے چاہیں گے، سب کو بھی نہیں دیں گے جو بھی یہ مانگ رہے ہیں. پھر ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جس میں وہ داخل ہوگا مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا. کیوں؟ کیونکہ اس کی ساری کوششوں، طلب تڑپ، محبت کا فوکس صرف دنیا تھی. تو دنیاوی غرض سے اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے، نیک عمل بھی چاہے کرے، لیکن دنیا حاصل کرنے کے لیے، تو ایسے شخص کو آخرت میں کچھ حصہ نہیں ملے گا. لیکن اگر کوئی شخص آخرت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے کام بھی کرتا ہے تو اس کی دنیا میں سے بھی آخرت کو حصہ مل جائے گا. لیکن محض دنیا کی خاطر نیک اعمال کرنے والے آخرت میں خسارے میں ہوں گے. اور اس کے لیے وہ حدیث ہے مشہور، ام سلمہ کہتی ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہشام بن مغیرہ صلہ رحمی کرتا تھا، مہمانوں کی میزبانی کرتا تھا، غلاموں کو آزاد کرتا تھا، کھانا کھلاتا تھا. اگر وہ اسلام کا دور پاتا تو مسلمان بھی ہو جاتا، کیا یہ اعمال اس کو فائدہ دیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ تو یہ سب کچھ دنیا کے لیے دیتا تھا تاکہ دنیا میں اس کا چرچا ہو، اس کی شہرت ہو، وہ دنیا کی تعریف چاہتا تھا. اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب بدلے کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دینا. تو ہونا کیا چاہیے، اس طرح کے جتنے بھی ہم کام کریں، چیریٹی کے کام کریں، لوگوں کی خدمت، خیال رکھیں، ساتھ ہی دل میں دعا کرتے رہیں اور دل کا دھیان اس طرف رہے، یا اللہ اس کا صلہ مجھے آخرت میں عطا کرنا اور اس کے بدلے میرے گناہ معاف کر دینا. یعنی صدقہ کرنے کی ایک نیت کیا ہونی چاہیے کہ اللہ اس کے بدلے میرے گناہ معاف ہو جائیں، کیونکہ صدقہ گناہوں کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے کہ جو بندے پہ بھڑکتا ہے گناہوں کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کو عظمت و رفعت، دین و نصرت اور زمین میں اقتدار کی خوشخبری دے دو، یعنی یہ امت بہت اوپر بھی جائے گی. سو جو ان میں سے آخرت کا عمل دنیا کے لیے کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. یعنی تمہیں دنیا ملے گی لیکن ایسا نہ ہو کہ آخرت والے اعمال بھی دنیا کمانے کے لیے کرنے لگو. سورۃ نازعات میں آتا ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس نے سرکشی کی، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی. دنیا کی طلب انسان کو بعض اوقات گمراہی کے راستے پر لے جاتی ہے، یعنی انسان اللہ کے راستے پر نہیں چل سکتا جب اس کی دنیا کی خواہشات بڑھ جاتی ہیں. اور بعض اوقات وہ دنیا سے ایسی محبت کرنے لگتا ہے کہ آخرت کے بارے میں کوئی ذکر بھی کر دے تو اس کو برا لگتا ہے کہ آپ ہر وقت موت کی باتیں کرتے ہیں، جنت کی باتیں کرتے ہیں، جہنم کی باتیں کرتے ہیں. تو محض دنیا طلب کرنے سے آخرت کا نقصان ہو جاتا ہے، دل ٹیڑھے ہونے لگتے ہیں، نیت خراب ہونے لگتی ہے نا انسان کی. اور پھر جو لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں وہ بزدل ہو جاتے ہیں، ان کو موت سے ڈر لگنے لگتا ہے. چھوٹی چھوٹی پریشانی، چھوٹے چھوٹے حادثے ان کو خوف زدہ کر دیتے ہیں. یعنی چھوٹا سا بھی کوئی نقصان ہوتا ہے تو ان کے اوپر پہاڑ بن کے گرتا ہے، کیونکہ ان کو کیا ڈر لگ جاتا ہے کہ ہماری دنیا بگڑنے لگی ہے. لیکن جس شخص کو آخرت کا غم لگ جاتا ہے نا، دنیا میں اس کا کوئی بڑے سے بڑا بھی نقصان ہو تو وہ کیا سوچتا ہے، دنیا ہی تو ہے، حقیر متاع ہی تو ہے، اگر اس پہ صبر کے بدلے اللہ اس سے آخرت میں بہتر دے دے تو میں اسٹل خسارے میں نہیں ہوں، میرا کچھ بھی نہیں گیا. اولاد کا نقصان ہو، جان مال، کسی بھی چیز کا، ہر چیز میں مومن کیا کہتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ چیز گئی ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں، ہمیں بھی چلے جانا ہے. تو وہ اس کا غم لگا کر نہیں بیٹھ جاتا، وہ غم پالنے نہیں لگ جاتا، وہ پھر بھی اٹھتا ہے اور کچھ کرتا ہے کیونکہ اس نے بھی آگے جانا ہے. صرف جانے والوں کے غم میں روتے رہنا ہی عقل مندی نہیں، کیونکہ ہم نے بھی جانا ہے. وہ چلے گئے اپنا کما کے، ہمیں بھی کچھ کمانا ہے، تو اس وقت کو ادھر ادھر ضائع نہیں کرنا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دنیا کی حقیر چیزوں کے بندے نہیں بننا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہوا درہم کا بندہ، ہلاک ہوا دینار کا بندہ، ہلاک ہوا منقش چادر کا بندہ، یعنی زیب و زینت والے کپڑے کا شوق. اگر اسے مل جائے تو راضی، نہ ملے تو ناراض، اللہ سے بھی ناراض، بندوں سے بھی ناراض. یہ ہیں مال کے بندے. اللہ کرے یہ ہلاک ہو جائے، سر نگوں ہو کر گر پڑے، اگر اسے کانٹا چبھے تو کوئی نہ نکالے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کے لیے بد دعا کی.
ابن عباس کہتے ہیں اللہ نے دنیا کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک حصہ مومن کے لیے، ایک حصہ منافق کے لیے اور ایک حصہ کافر کے لیے۔ وہ کہتے ہیں مومن آخرت کے لیے زیادہ راہ لیتا ہے، یعنی مومن جتنی دنیا اس کے پاس زیادہ آتی ہے اتنی وہ آخرت بنا لیتا ہے۔ منافق اس دنیا سے دنیا کی زینت اختیار کرتا ہے، یعنی منافق کے پاس جب مال و دولت آتا ہے تو وہ کیا سوچنے لگتا ہے، اور زیادہ گھر کی ڈیکوریشن کیسے کر لوں، اور زیادہ لباس مہنگا کیسے خریدوں، یعنی وہ اپنے مال کا ایک بڑا حصہ صرف دنیا کی زیب و زینت میں ہی لگاتا چلا جاتا ہے۔ اور کافر خوب عیش کرتا ہے، یعنی بس دنیا اس کے لیے عیش و عشرت کا مقام ہے، دنیا اس لیے کماتا ہے تاکہ دنیا میں عیش کر سکے۔ اور آپ اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت سا کام، بہت سی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ایک لگژوریس لائف گزار سکیں۔ لگژوریس لائف ایک ہوتی ہے ضرورت کی زندگی، کہ اللہ تعالیٰ مشکل سے بچا کے آسانی والی زندگی دے تاکہ انسان اپنی عبادت، اپنے کام، اپنے سارا کچھ اچھے سے کر سکے۔ اور ایک ہے عیش و عشرت والی زندگی، کہ زیادہ کام ہو تاکہ زیادہ عیش و عشرت ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایسے لوگوں کا جو آخرت سے غافل ہو کر جیتے ہیں، ان کے مال کا بڑا حصہ کہاں جاتا ہے؟ سوچئے کہاں جاتا ہے؟ انٹرٹینمنٹ، یعنی کھانا صرف ضرورت کا کھانا نہیں، بلکہ کھانے میں ایسی چیزوں کا انتخاب جو صرف ایک زبان کا ٹیسٹ ہو یا ایک انٹرٹین کرتی ہوں۔ پھر اس کے بعد اوقات اگر فارغ ہیں تو وہ کس کام میں جاتے ہیں؟ ووکیشنز۔ اور ووکیشنز میں بھی ایسی جگہوں کا انتخاب جہاں نہ انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کر سکے اور نہ ہی اپنے دین کی حفاظت کر سکے۔ اور پھر اسی طرح لباس اور باقی چیزیں۔ تو مومن دنیا کی عیش و عشرت کے پیچھے نہیں ہوتا، وہ اپنے وقت کو قیمتی سمجھتا ہے۔ وہ اگر ووکیشن پر جاتا بھی ہے تو غور و فکر کے لیے وہ ایسی جگہوں کا انتخاب کرتا ہے کہ جہاں وہ جا کر اپنے ایمان میں اور اضافہ کر کے آئے، جہاں وہ کچھ نیا سیکھ کر آئے۔ یعنی مومن کے لیے کہیں ویکیشن پہ جانا منع نہیں ہے، بلکہ کہا گیا سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو، دیکھو کیسے ہوا پچھلی قوموں کے مجرموں کا انجام، چلو پھرو اللہ کی نشانیوں پر غور کرو۔ ایسی ویکیشن منع نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہم کس کے لیے حصہ لے رہے ہیں؟ آخرت کے لیے حصہ لے۔ لیکن اگر صرف عیش و عشرت، جیسے وہ لوگ جن کے دل اللہ کے خوف سے خالی ہوتے ہیں، وہ ایسی جگہوں پر زنا اور شراب اور ہر طرح کے حرام کام کرنے کے لیے ان کو کھلی چھٹی ملتی ہے، تو اس چیز کی پوچھ ہوگی، اس پہ پکڑ ہے۔ اور ایک اور بہت سوچنے کی بات، وہ کیا؟ مالک بن دینار کہتے ہیں آپ دنیا کے لیے جتنا غم کریں گے اسی حساب سے آپ کے دل سے آخرت کی فکر نکل جائے گی، کیونکہ ایک دل ہے نا، آپ نے اس میں کیا بھرنا ہے۔ اگر دنیا کا غم بھر لینا ہے تو آخرت کا غم نکل جائے گا۔ جتنا جتنا دنیا کا غم بھرے جا رہے ہیں، آخرت کا غم نکلے جا رہا ہے۔ اور اگر آپ آخرت کا غم لگا لیں گے تو دنیا کا غم نکلنا شروع ہو جائے گا۔ دنیا کے غموں سے نبٹنے کا یہی طریقہ ہے، ورنہ یہ دنیا اپنے ہر اچھے برے طریقے سے آپ کو غمگین ہی کرتی۔ بہت ساری نعمتیں مل جائیں وہ بھی غمگین کر دیتی ہیں کہ یہ پرانی ہو جائیں گی، یہ ختم ہو جائیں گی۔ ان چیزوں کا ملنا بھی غم۔ اولاد مل جاتی ہے تو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ صرف آپ خوش ہوتے ہیں، جتنے خوش ہوتے ہیں نا اسے 10 سے زیادہ فکر کرتے ہیں اور غمگین بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح مال، کوئی دنیا کی کوئی بھی چیز لیں، ہے جو گھٹیا، ادنا، کمتر، تو پھر اس کی کوئی بھی چیز غم، رنج، فکر، کانٹوں سے پاک نہیں ہے۔ یہاں ہر چیز کے ساتھ مسائل ہیں۔ تو اس لیے پھر انسان آخرت کا فکر لگا لے، آخرت کا غم لگا لے۔ اور جب آخرت کے غم ہوں گے تو انسان کہے گا یہ دنیا کا یہ 4 دن کی بات ہے مشکل وقت، گزر جائے گا، نکل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں نہ کوئی بیماری ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ کوئی مسئلہ ہمیشہ رہنے والا ہے، نہ کوئی بھوک افلاس ہمیشہ رہنے والا ہے، کچھ بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ یہ سب کچھ موت کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن موت کے بعد کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو آپ اکیلے ہیں بھگتنے کے لیے، وہاں کوئی ساتھ نہیں، اور وہ ختم بھی نہیں ہونے والا۔ وہ پھنس گئے مصیبت میں۔ ایک جنازہ جا رہا تھا تو آپ نے فرمایا مستریح و مستراح، مستریح یا راحت پانے والا، مستراح جس سے راحت پائی جائے۔ مستریح مومن ہوتا ہے جو دنیا کے غموں، فکروں، پریشانیوں، تکلیفوں، بیماریوں، ہر چیز سے نجات پا کر اللہ کی رحمت میں ڈھانپا جاتا ہے۔ آگے اس کے لیے فرشتے استقبال کرنے والے، نورانی شکلوں والے، اس کی جان نکالنے والے، اس کو روح و ریحان ان کی خوشخبری دینے والے۔ قبر اس کے لیے بہت وسیع باغ کی طرح، اور اس کے لیے آرام اور راحت اور نعیم، اور پھر رب کی رضا کی خوشخبری جنت کو دکھا دیا جائے گا۔ مستریح، دنیا میں نہیں جانا واپس،
غموں کا گھر، وہ دنیا میں رہنے کو پسند ہی نہیں کرے گا. ہاں سوائے ایک کے جو شہید ہو کر آیا، وہ کہ ایک دفعہ بھیجے وہی لذت پا کر آؤ اللہ کی راہ میں جان دینے کی جو پہلے پائی تھی. باقی وہاں جس کو اچھا استقبال مل گیا بس اس کی تو عیش ہو گئی. اب عیش ہی عیش ہے. پھر قیامت کے دن اٹھے گا، وہاں راحت ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات انتہائی خوشگوار ہے. اور پھر اس کے بعد حساب کتاب، میزان پہ حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہے، پل صراط میں آنکھ چپکتے گزر گئے، پھر آگے جنتیں، راحتیں، نعمتیں، اللہ کا دیدار، کیا کچھ ہے مومن کے لیے. مستریح. اور دوسرا ہے مستراح. وہ کون ہے؟ جو مرتا ہے تو لوگوں کو سکون ملتا ہے، لوگوں کی زندگی آرام میں آتی ہے، کیونکہ اس نے اتنا فساد مچایا ہوا ہوتا ہے فرعون کی طرح دنیا میں، کہ جب ایسے فرعون دنیا سے جاتے ہیں، ایسے فسادی لوگ دنیا سے جاتے ہیں، ایسے فسادی لوگ گھر سے نکلتے ہیں تو گھر والے شکر کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اٹھا لیا اس بندے کو، ہماری جان آسان ہو گئی. ایسے نہ بنے کہ لوگ آپ کے مرنے کی دعائیں کرنے لگے، لوگوں کے فائدے کے بنے، لوگوں کے کام کے بنے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگیاں گھر والوں نے حرام کی بھی ہوتی، اور بعض اوقات صرف ایک خاتون یا ایک مرد کی وجہ سے وہ زندگی حرام. ابیوسو ہسبینڈ، یعنی کوئی کام سیدھا نہیں، کوئی بات سیدھی نہیں، ہر بات پہ گالیاں گلوچ، مار کٹائی، لڑائی جھگڑے. آپ یقین کریں اس وقت روزے سے ہوں، یعنی شاید ہی کوئی دن یا پھر شاید ہی کوئی ویک ایسا جاتا ہے کہ جس میں اس قسم کی باتیں نہ سننے کو ملے، کہ جس میں خواتین اپنے ہسبینڈز کی برائیاں اور ان کی تکلیفیں، یا ساس کی برائیاں، یا کسی اور کی، یعنی لوگوں نے لوگوں کو ہی دکھی اور پریشان کر کے رکھا ہوا ہے. لوگوں نے لوگوں کی زندگی حرام کی ہوئی ہیں، گھر میں لڑائیاں، بچوں کی طرف سے پریشانیاں. لگتا ہے کہ کوئی گھر خالی نہیں ہے اس سے. لوگوں کو آخرت بھول گئی ہے، اسی لیے وہ اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، اسی لیے وہ دوسروں کے اوپر ظلم ڈالتے ہیں، اسی لیے بدتمیزی اور بد اخلاقی کرتے ہیں کہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. اگر انہیں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا تقویٰ ہو، انہیں فکر ہو کہ قبر میں بھی جانا ہے، فرشتے نے جان لینے بھی آنا ہے، اور ایسا بے بس ہو کے پڑا ہوگا کہ کوئی بھی مدد نہیں کرے گا، تو رہ جائے گا یہ سارا دنیا کا ساز و سامان. بعض اوقات صرف مال کے پیچھے جھگڑے ہیں، بہن بھائی خون کے رشتے آپس میں کٹے ہوئے اور ایک دوسرے پہ مقدمے کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑائیاں کر رہے ہیں. یعنی حد ہی ہو گئی ہے فتنے فساد کی کہ آپ جدھر نظر اٹھا کے دیکھتے جس بندے کے پاس بیٹھتے ہیں وہیں کوئی نہ کوئی ایسے ظلم کی داستانیں ہیں. ہم کدھر کو جا رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنی آخرت بھولی ہوئی ہے، اس لیے یہ سب کچھ ہے. چھوٹے سے دنیا کے حقیر مال و متاع کے لیے آپس کی لڑائیاں ہو رہی ہیں. تو بہرحال جو دنیا کا غم لگاتا ہے وہ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اور جو آخرت کا غم لگاتا ہے وہ دنیا کے غم سے آزاد ہو جاتا ہے. اور خاص طور پر جو ہی موت آتی ہے مستریح. اس لیے مومن جو ہے وہ موت کی تیاری کرتا ہے، فکر کرتا ہے کہ وہاں پریشانی نہ ہو، لیکن اس کو ایک پل خوشی بھی اندر سے ہوتی ہے کہ جانے سے فائدہ ہی ہے اگر اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے. لیکن جو شخص دنیا سے محبت کرتا ہے اس کو دنیا چھوڑنے کا بھی بڑا غم ہے کہ میں دنیا چھوڑ آیا. وہ جس کو میں نے دن رات کمایا، وہ میرے کاروبار، وہ میرے بزنس، وہ میری جابیں، وہ میرے مال، وہ میرا بینک بیلنس، وہ کدھر گیا سب کچھ. یعنی ایک وہ شخص ہے جس کو ڈاکٹر کہتے ہیں بس آپ کے پاس 2 مہینے ہیں، اور اس نے اپنی آخرت کے لیے تیاری کی ہوتی ہے، تو وہ سکون سے ان 2 ماہ کو گزارتا ہے اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کا یاد کرتے ہوئے. اور ایک وہ شخص ہے جس نے صرف دنیا میں اپنا سب کچھ لگایا ہوتا ہے، جب اس کو موت کی خوشخبری کوئی دے دیتا ہے کہ اب تو آپ کے پاس گنے چنے دن ہیں، تو اس کو یہ غم پھر بھی کم ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے میرے ساتھ. اس کو پھر یہ غم ہوتا ہے کہ میرے پیچھے اس مال کا کیا ہوگا، ہائے افسوس میں اس سے فائدہ نہ اٹھا سکا، جس کے لیے میں نے چوری کی، ڈاکے ڈالے، لوگوں کے مال غصب کیے، حرام کھایا، اور ظلم اور زیادتی کے ساتھ میں نے اپنی زندگی گزاری. تو اس لیے ابھی وقت اور مہلت ہے ہمارے پاس، ہم اپنے رویوں کو ٹھیک کر لیں، ہم صبر سے کام لیں، ہم اپنے اخلاق کو اچھا کر لیں، اور ہم اپنی آخرت کو کسی قیمت پر نہ جانے دیں. جو ہمارا حصہ نہیں بنتا، جو ہمارا مال نہیں، اس کے اوپر ہم نظر ہی نہ رکھیں. ظلم اور زیادتی کے ساتھ کسی کا مال ہتھیانے کی کوشش نہ کریں، جھوٹ بول کر کسی سے کچھ حاصل نہ کریں، اور اگر سچ بول کر اپنا بھی کچھ جاتا ہے تو جو رزق آپ کی قسمت میں ہے وہ آپ کے پاس آئے گا. مومن کا یہ یقین ہوتا ہے کہ موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میں اپنا رزق پورا نہیں کر لوں گا. تو بہرحال ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ دنیا میں بھی اچھا دے، آخرت میں بھی اچھا دے، دونوں جگہ ہماری بھلائی ہو، لیکن آخرت مقصد اول اور دنیا مقصد ثانی ہو، یعنی ترتیب یہ ہو، یعنی اللہ کی رضا، آخرت کا ثواب،
اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ایک اچھی عزت والی زندگی ہو، آرام والی زندگی ہو کہ جس میں انسان کو فائدہ ہو۔ اب یہ جو حسنہ ہے نا، تو بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ حسنہ سے مراد صرف نعمتوں کا ملنا ہے نا، ہاں اس کے ساتھ اللہ کی اطاعت کی توفیق ہونا، یہ بہت بڑی حسنہ ہے۔ مثلاً آپ اپنے والدین کے خدمت گزار ہیں، ان کے فرما بردار ہیں، آپ اپنے گھر میں ایک امن سکون قائم کیے ہوئے ہیں، آپ اپنے شوہر کے مددگار ہیں، آپ اپنے بچوں کی خدمت کرتے ہیں، اور خوش دلی سے یاد رکھیں یہ کام سب کو کرنے پڑتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، تھوڑا یا زیادہ، لیکن ایک وہ ہے جو خوشی سے کرتا ہے، اجر کی نیت سے کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو مارے بندے کرتا ہے اور کر کے ضائع کرتا ہے۔ کام کر کے تھک گئے، چار سنائی اس کو، چار سنائی اس کو، سب ضائع، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو یہ حسنہ کیا ہے کہ آپ کو اخلاق حسنہ نصیب ہو۔ جب ہم مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ساری بلائی اچھا اخلاق دے اللہ، تاکہ ہم تھکے بھی تو تیری خاطر صبر کریں، ہمیں کوئی تکلیف پہنچے تو تیری خاطر صبر کر لیں، فوراً چنک کے جواب نہ دیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اتنی سی بات برداشت نہیں کرتے، ذرا سی بات برداشت نہیں کرتے، کسی نے ذرا سا کچھ کہہ دیا فوراً پلٹ کے جواب، اور ایسا جواب کے پہلے سے بھی زیادہ دوسرے کا دل جلا دیا۔ تو ان عادتوں پر بھی قابو پانے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے ماچس کی جو تیلی ہوتی ہے وہ کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن کتنے بڑے بڑے فساد کر جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان کے منہ سے نکلی ہوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے، لیکن ایسی آگ لگاتی ہے دوسروں کو کہ ہر چیز ہی جل کے رہ جاتی ہے، گھر برباد ہو جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں ایسی ہی چھوٹی سی تیلی لگانے سے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو بولنے کی طاقت دی ہے تو اس کو صحیح سے استعمال کریں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جب انسان اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے نا تو اس کی دنیا خود ہی سنورنے لگتی ہے۔ جو اللہ کی رضا چاہتا ہے پھر اس کے حالات درست ہونے لگتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے لیے صبر کر لے گا، وہ اللہ کے لیے کسی کی مدد کر دے گا، وہ اللہ کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہو جائے گا، اور جو خیر بانٹتا ہے خیر پلٹ پلٹ کے اس کی طرف آتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اگر انسان اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے مثلا دنیا میں عبادت کرتا ہے، استغفار کرتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں، تو اس کے بدلے میں دنیا میں بھی بھلائی ملے گی، دنیا کا رزق بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی، اور باقی چیزیں بھی پائے گا۔ اور اگر کوئی دین کو چھوڑ کر صرف دنیاوی مادی نعمتوں کو دنیا سمجھتا ہے تو وہ ساری چیزیں حسنہ میں نہیں آتی، یعنی پھر وہ ملی آپ کو تو آپ کے لیے شر بھی ہو سکتی، الا یہ کہ وہ خیر کے کاموں میں لگے۔ یعنی مثلاً اگر آپ صرف استغفار کرتے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے اور آخرت کا کوئی ارادہ نہیں، تو ہو سکتا ہے کچھ دنیا مل جائے آپ کو کہ آپ کی گناہ معاف ہو، دنیا مل گئی، لیکن آگے والی چیز کہاں گئی؟ تو چاہے استغفار کرنے والے کوئی بھی کام کرنے والے ہوں تو لازماً اس کے نتائج کو ضرور دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیا کی بھلائیاں مانگیں تو دنیاوی اغراض غالب نہیں ہونے چاہیے۔ امام غزالی کہتے ہیں اگر انسان کی نیت میں دنیاوی مقصد غالب ہے، یعنی کسی بھی کام کے لیے، تو اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا آخرت میں، اور اگر دینی مقصد غالب ہے تو اسی حساب سے اس کو اجر ملے گا جتنی نیت تھی اس کی اللہ سے پانے کی۔ یعنی عبادات میں جیسے روزہ ہے تو صرف اس لیے نہیں رکھے کہ صحت اچھی ہو جائے گی روزے رکھ لیتے ہیں، نماز ہے اس لیے نہیں کہ اچھا 2 تراویح کھڑے ہو کے پڑھتی ہوں تو زیادہ کیلوریز برن ہوگی، یہ نہیں دل میں ہونا چاہیے۔ اگر خیال آ بھی گیا تو فوراً جھٹکے اور کہ نہیں قوموا للہ قانتین۔ تو اگر اللہ کی عبادت اور اطاعت میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کا غلبہ ہے، یعنی وہ اجر پانے کا زیادہ ہے تو ہی اجر ملے گا، ورنہ ظاہر۔ مثلاً حجاج کے لیے اجازت ہے کہ وہاں پر بزنس بھی کر لیں، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، حج کے لیے جا رہے ہو اگر کچھ خرید و فروخت کرنی ہے تو کر سکتے ہو، ایسا منع نہیں ہے۔ یعنی بعض لوگ بازار جانے کو انتہائی کنڈیم کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں، آپ میں ہمت ہے تو آپ جائیں، آپ کو وقت ملا تو آپ جائیں۔ آپ اگر کچھ خریدتے ہیں، کچھ یہاں سے لے جاتے ہیں سیل کرنے کے لیے، سیل کر کے کچھ نفع کما کے اس سے کچھ اپنے خرچ پورے کرتے، کوئی منع نہیں۔ لیکن اگر آپ جاتے ہی صرف اس نیت کے لیے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے اپنا بزنس کرنا اور میں حج بھی کر لوں گا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی عبادت کے جو دنیاوی فائدے ہیں وہ ہمارا مقصد اول نہیں ہونا چاہیے، وہ مقصد ثانی ہونا چاہیے۔ ایمان والوں کے لیے تو ہر عمل کے نتیجے میں دنیا اور آخرت دونوں کی خیر آتی ہے، ایمان والوں کو یہ فائدہ نصیب ہوتا ہے۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین۔ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان سے کہا گیا
تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا؟ تو انہوں نے کہا بہترین بات ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی، اس دنیا میں بڑی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو بہت بہتر ہے، اور یقیناً تقوی والوں کے لیے اچھا گھر ہے، یعنی آخرت کا گھر۔ اللہ کے دوستوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی خوشخبریاں ہوتی ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو اللہ کے دوستوں کو نہ کچھ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ کون ہے اللہ کے دوست؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے، وفی الآخرہ، آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں نہیں بدلتی، اللہ کی باتیں بالکل سچی ہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے عظیم الشان کامیابی، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور یہ مومن کو ہی ملتی ہے، کیونکہ مومن کے لیے دنیا کی نعمتیں حرام تھوڑی ہیں۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، کہہ دیجیے اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی اور رزق میں سے پاکیزہ چیزیں کس نے حرام کی؟ کہہ دیجیے یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، اور قیامت کے دن بھی خالصتاً ان کے لیے ہوں گی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب یہ دونوں دعائیں آپ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں ہی قبول کرتا ہے۔ جابر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے رات میں ایک گھڑی ایسی ہے جو مسلمان بندہ اس کو پا لیتا ہے، اس میں وہ دنیا اور آخرت کی کسی بھی خیر کا سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھلائی اس کو ضرور عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے رات کو جب سائڈ بدلے کچھ نہ کچھ مانگ لیا کریں، کیا پتہ یہی وہ گھڑی ہو۔ تہجد کے لیے اٹھیں پھر دعائیں مانگیں، یعنی اللہ سے اچھی امید رکھ کر دنیا اور آخرت دونوں ہی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کسی کو خالی دنیا کی دعا دینا منع نہیں، زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس طرح دعا دیا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا کرے، اور یہ اسی دعا کا ترجمہ ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ دنیا کی بھی بھلائی کی کسی کو دعا دینا تو اس سے مقصد یہی ہو کہ یہ نعمتیں اس کو جو ملے اس سے ہی اپنی آخرت کما لے، یہ ٹولز ہیں آخرت کے لیے۔ حضرت انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے، وہاں میری والدہ اور میری خالہ ام حرام کے سوا کوئی نہیں تھا، یعنی 2 مرد 2 عورتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت انس اور 2 عورتیں یعنی امی اور خالہ۔ آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ میں تمہیں نماز پڑھاؤں۔ فرض نماز کے وقت کے علاوہ کی نماز تھی، یہ نفل نماز سے، تو آپ نے جماعت سے نماز پڑھائی ہوگی، جیسے آج کل ہم تراویح پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ جماعت مسجد میں پڑھ کے آ جاتے ہیں گھر اور پھر گھر تراویح پڑھ لیتے ہیں، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سب گھر والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کی دعا کی، یہ آپ کی سنت، آپ کا طریقہ ہے نا، کسی کے گھر جائیں تو اس گھر میں آپ اس طرح نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور گھر والوں کو دعا بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد میری ماں کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا چھوٹا سا خدمت گزار ہے، اس کے لیے خصوصی دعا کریں، یعنی حضرت انس، تو آپ نے میرے لیے ہر بھلائی کی دعا کی۔ میرے لیے آپ نے جو دعا کی اس کے آخر میں یہ تھا اللہم اکثر مالہ و ولدہ و بارک لہ فیہ، اے اللہ اس کا مال اور اس کی اولاد زیادہ کر اور اس کے لیے ان میں برکت ڈال دے، یعنی صرف دنیا کی یہ 2-3 چیزیں مانگی۔ تو یہ دعا دینے کا طریقہ بھی آنا چاہیے، یعنی دوسروں کو ہم سب سے بہترین تحفہ جو دے سکتے ہیں وہ دعا کا تحفہ ہے، اور دل سے دینی چاہیے، صرف تکلفاً اور رسماً نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ کہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کی دعا کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ کوئی خاص دعا آپ کسی کو دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتے ہیں۔ اب دنیا کی بھلائی میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں خاص طور پر، یعنی پہلے کچھ اس کا ذکر تو ہو چکا ہے اجمالی طور پر، لیکن اب ٹو دا پوائنٹ چند باتیں کروں گی۔ سب سے پہلے یہ کہ سب سے بڑی دولت اور نعمت دنیا میں اسلام ہے، دین ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ دولت عطا کی ہے، ہمیں مسلمان پیدا کیا، ہمیں دین دیا، اس کے لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دین کا نفعمند علم عطا فرمائے، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ ایمان کے بعد جو دولت مانگنی چاہیے وہ ربی زدنی علما ہے، یہ مل گیا آپ کو، آپ کے علم میں اضافہ ہوتا گیا تو نتیجہ کیا ہوگا، آپ کے نیک اعمال زیادہ ہوتے جائیں گے۔ علم سرمایہ کی طرح ہے، جتنا مال زیادہ ہوگا نا اتنا آپ زیادہ خرید سکتے ہیں کوئی چیز، جتنا علم زیادہ ہوگا اتنی آپ کو نیکیاں کرنے کے زیادہ طریقے پتہ چل جائیں گے کہ کیا کیا کرنا ہے۔ اس لیے علم حاصل کرنے کے حریص ہونا چاہیے، اور علم کی مجالس کا حریص ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کی بہت بڑی حسنہ ہے، بہت بڑی بھلائی ہے، جس کو یہ نصیب ہو جائے کہ اس کو اللہ تعالیٰ موقع دے دے، وقت دے دے، توفیق دے دے کہ وہ علم کی مجلس میں حاضر ہو جائے اور وہاں سے کچھ لے کے اٹھے، کوئی خزانہ پا کے جائے اور اس پر پھر عمل بھی کرے۔ اس کے بعد سب سے بڑی دولت
نیک اعمال کی توفیق ملنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک عمل کرو. ہر شخص کو ان اعمال کی توفیق دی جاتی ہے جن کے لیے وہ پیدا کیا گیا. جو شخص نیک ہوگا اسے نیکوں کے عمل کی توفیق ملی ہوتی ہے، اور جو بدبخت ہوتا ہے اسے بدبختوں کے عمل کی توفیق ملی ہوتی ہے. آپ دیکھیں بہت سے لوگ علم رکھتے ہیں مگر عمل کوئی نہیں کرتے، باتیں بہت کرتے ہیں لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے انہیں سمجھ ہی نہیں آتی انہوں نے کیا کرنا ہے. تو اس لیے حکمت مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن کرنے کی توفیق عطا کر، کہ کس وقت کرنا کیا ہے، ہمیں اپرچونٹیز اویل کرنے کی توفیق دے. کیونکہ بعض اوقات ہمارے گھر کے سامنے دریا بہ رہا ہوتا ہے اور ہم پیاسے بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں توفیق نہیں ہوتی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ بھی خزانہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بھی تلاوت کی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. پھر یہ ہے کہ انسان اچھے علم پر عمل کے ساتھ ساتھ، توفیق مانگنے کے ساتھ ساتھ، ہر کام میں اللہ کی مرضی کو تلاش کرے، اس کے مطابق زندگی بسر کرے. فرمایا افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون. آل عمران 162 اور 3. کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلا اس شخص جیسا ہے جو اللہ کی طرف سے کوئی ناراضگی لے کے لوٹا، جس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے؟ یہ لوگ اللہ کے نزدیک مختلف درجات میں ہیں اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں. پھر نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق مانگنا کہ اللہ جو تو نے دیا ہے اس کو مجھے اچھی طرح برتنا بھی نصیب فرما. کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی وہ کہاں خرچ کریں، وہ ادھر ادھر پھینکتے رہتے ہیں، فضول چیزوں پہ خرچ کرتے رہتے ہیں، گھر میں بیکار کی چیزیں خرید کر لے آتے ہیں جسے کوئی استعمال نہیں کرتا، ردی کی ٹوکری میں جاتی ہیں یا ایسی جگہ پر جہاں کوئی بھی ان کا خریدار نہیں ہوتا. مطلب کیا ہے کہ مطلب یہ کہ پھر سمجھ نہیں ہے نا، عقل نہیں ہے. تو نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق ملنا بھی حسنہ ہے. تندرستی، وقت کا صحیح استعمال، لمحے لمحے کا صحیح استعمال. صرف ٹک ٹاک پر ہی نہیں بیٹھے رہیں کہ ایک کے بعد ایک چیز دیکھتے رہیں، انجوائے کرتے رہیں. صرف سیاست کے اوپر ہی باتیں نہ کرتے رہیں. افسوس یہ کہ آج کل اچھے بھلے عقل مند مسلمان جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں، دین جانتے ہیں، وہ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اپنی اپنی شخصیت پرستی میں مبتلا ہو کر اپنی اپنی شخصیتوں کے ترانے پڑھ رہے ہیں یا مخالفوں پر سچے جھوٹے الزام لگا رہے ہیں. کیا کما رہے ہیں؟ سوچو کیا کما رہے ہو؟ آپ کی ان باتوں سے کیا آپ کی تقدیر بدل جائے گی؟ کیا بنے گا آپ کا؟ کس قدر خسارے میں ہیں ہم. یہ لمحات، یہ گھڑیاں کوئی ہم نے گارنٹی لے رکھی ہے کہ اگلے سال ہمیں ملیں گی؟ خبروں پہ خبریں، تبصروں پہ تبصرے، باتوں پہ باتیں، نتیجہ کیا ہے؟ آج سے 1 سال پہلے آج کے دن جو خبریں تھی مشہور، کچھ یاد ہے آپ کو؟ کچھ بھی یاد نہیں. اس کا آپ کی زندگی پہ کیا اثر پڑا؟ اور اگر پڑا بھی، اگر کووڈ کی خبریں تھی کوئی اور پڑا بھی، تو آپ نے بٹ رہے ہیں نا اکیلے، کسی اور کو کیا اس سے. تو شخصیتوں پر باتیں کرنے اور تبصرے کرنے سے مکمل پرہیز کریں. الزام تراشی اور کانسپریسی اور یہ اور وہ اور ان سب باتوں سے زبان بند کر، ہمیں کچھ حقائق کا نہیں پتا ہوتا. اس دنیا میں بہت کچھ جھوٹ اور ملمہ سازی، اس لیے خاموشی بہتر ہے. من سمتا نجا، جو خاموش رہا نجات پا گیا. آپ کی ایک بات جو آپ نے سوشل میڈیا پہ غلط کہی اور اس کو 1000 لوگوں نے آگے پھیلا دیا، تو کیا ہوگا قیامت کے دن؟ کیسی پکڑ ہوگی کہ وہ 1000 لوگوں کا بھی دین آپ کو پڑ جائے گا. تو اس لیے جو کرنے کا کام ہے اس کی طرف توجہ کرے. پھر اسی طرح بدن میں عافیت مانگنا، نیک بیوی اور اچھا پڑوسی مانگنا، اچھی سواری اور کشادہ گھر ملنا، یہ بھی انسان کی سعادت مندی کی علامت. یہ دعا کرنے میں کہ اللہ مجھے اچھی گاڑی دے، اس سے بہتر دے، اس سے اچھا گھر دے کہ جو میرے لیے زیادہ بہتر ہو تیرے دین کے کام کے لیے. پھر اسی طرح جو ملا ہے اس پر قناعت کرنا، اس پر قناعت، کنٹینٹمنٹ، یہ چیز انسان کے لیے بھلائی کی ہے. پھر صبر اور شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان مانگنا، مال کو اچھے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق مانگنا. ایک عادت بنا لیں، جب کچھ آپ کے پاس آئے فوراً ایک دعا کی، اللہ اسے بہترین جگہ لگوانا، بہترین جگہ استعمال کروں جو تجھے راضی کر دے. تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ایسے راستے دکھائے گا، آپ حیران ہو جائیں گے. پھر اپنے مال اسباب کو آخرت کے استعمال کی توفیق مانگنا، دنیا کو اس کے جائز حق میں استعمال کرنے کی توفیق مانگنا، اور دنیا کی زندگی سے آخرت کمانے والا بننا. پھر آخرت کی بھلائی میں کیا ہے؟ موت کے وقت آسانی مانگنا، یا اللہ موت کی سختیاں آسان کر دینا.
پھر موت کے وقت کی خوشخبریاں ملنا، قبر کشادہ ہونا، قبر کی نعمتیں ملنا، حشر کا دن آسان ہونا، لا يحزنهم الفزع الاکبر، ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اس بڑی گھبراہٹ کے دن بالکل گھبراہٹ میں نہیں ہوں گے، امن چین میں ہوں گے۔ حشر کے دن معافی کا پروانہ مل جانا، تمہیں معاف کر دیا گیا، جاؤ جنت میں۔ حوض کوثر کا پانی مل جانا، عرش کا سایہ ملنا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملنا، پل صراط تیزی سے عبور کرنے کی توفیق مل جانا، جنت میں داخلہ اور جہنم سے بچاؤ مل جانا، جنت میں رب کا دیدار نصیب ہونا، کیونکہ اہل جنت کو اللہ کے دیدار سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہوگی، سب نعمتیں بھول جائیں گے جب وہ اللہ کو دیکھیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی۔ اللہم استر عوراتي وآمن روعاتي۔ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا۔ اللہم انا نعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق یوم القیامہ۔ اللہم انا نعوذ بک من الکسل والحرم وسوء الکبر وفتنة الدنیا وعذاب القبر۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمۃ امری واصلح لی دنیای التي فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التي فیہا معادی واجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر۔ اللہم انی اسألک خیر المسألۃ وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیاة وخیر الممات وثبتنی وثقل موازینی وحقق ایمانی وارفع درجاتی وتقبل صلاتی واغفر خطیئتی واسألک الدرجات العلی فی الجنہ۔ اللہم انی اسألک فواتح الخیر وخواتمہ وجوامعہ واولہ وآخرہ وظاہرہ وباطنہ والدرجات العلی من الجنہ، آمین۔ اللہم انی اسألک خیر ما آتی وخیر ما افعل وخیر ما اعمل وخیر ما بطن وخیر ما ظہر والدرجات العلی من الجنۃ، آمین۔ اللہم انی اسألک ان ترفع ذکری وتضع وزری وتصلح امری وتطہر قلبی وتحسن فرجی وتنور قلبی وتغفر لی ذنبی واسألک الدرجات العلی من الجنہ، آمین۔ اللہم انی اسألک ان تبارک فی نفسی وفی سمعی وفی بصری وفی روحی وفی خلقی وفی خلقی وفی اہلی وفی محیای وفی مماتی وفی عملی فتقبل حسناتی واسألک الدرجات العلی من الجنہ، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔